محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الغر الميامين ولعنة الله على قوم الظالمين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني استجب لكم صلوات پڑھیے محمد اللهم صل على محمد. قرآن مجید کی مختصر سی آیت کی تلاوت میں شرف حاصل کیا. یہ بات ذہن میں رہے کہ قرآن کی آیت چھوٹی ہو یا بڑی مرتبے میں سب برابر ہوا کرتی ہے. قرآن مجید کی اس آیت مجیدہ میں خداوند عالم اپنے بندوں سے خطاب کر رہا ہے کہ قدمونی واستجب لہو، کہ تم مجھ سے مانگا کرو، مجھ سے دعا کیا کرو. تمہیں جس بھی شے کی ضرورت ہے وہ تم مجھ سے مانگو، میرے آگے ہاتھ پھیلایا کرو، اپنا دامن پھیلاؤ. تم جو بھی مانگو نہ چاہتے ہو، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ تم مجھ سے مانگو. میں تم سے ایک وعدہ کرتا ہوں. کیا؟ کہ اگر تم مجھ سے مانگو گے، میرے آگے جھولیاں پھیلاؤ گے، تو میں تمہاری باتیں سنوں گا، میں تمہاری مناجات سنوں گا، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. کون کہہ رہا ہے؟ جو انسان کا خالق ہے. اور یہی خالق کے کہتا ہے کہ دیکھو، مجھے نہیں پسند ہے کہ تم کسی کے آگے سوال کرو. ایک طرف وہ منع کر رہا ہے کہ کسی کے آگے سوال مت کرو، اور دوسری طرف وہ حکم دے رہا ہے کہ تم نے جب بھی سوال کرنا ہو، جو مانگنا ہو وہ مجھ سے مانگو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ ہم کیا شے ہیں. ہماری خصلتوں کو وہ جانتا ہے، ہماری نیتوں کو وہ جانتا ہے. اور وہ کیا کہتا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ ہمیں اگر کوئی نظر آ جائے سامنے کہ یہ فقیر ہے، یہ مانگنے والا ہے، یہ سائل ہے، تو ہم دور سے ہی منہ پھیر لیتے ہیں، اپنا راستہ بدل لیتے ہیں. لیکن اگر کوئی انسان سامنے آ جاتا ہے اور وہ سوال کر دیتا ہے تو پہلے تو ہم انسنی کر دیتے ہیں کہ جیسے ہم نے سنا ہی نہیں ہے. میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا، ہر بندے کے ساتھ یہ ہے. یہ زندگی کی باتیں ہیں جو آپ کے ساتھ بھی ہیں، ہمارے ساتھ بھی ہیں. ایک تو انسنی کر دے گا، اگر وہ کھڑا بھی ہو گیا، اس نے پھر سوال کر دیا تو کہا معاف کر دو. وہ پھر بھی اڑا رہا کہ کچھ دو، کہا بھلا ہو. جہاں اس نے چوتھی پانچویں دفعہ مانگا، وہیں پر ہمارا مزاج بدل گیا. فوراً پلٹ کر غصے سے کیا کہتے ہیں کہ تم تو ایسے مانگ رہے ہو جیسے میں نے تمہارا قرضہ دینا ہے. یہ ہے ایک دنیا دار کی اوقات. اور کہتا ہے کہ اگر کوئی سائل تمہارے سامنے مانگنے آ جائے، جبکہ منع کر رہا ہے کہ سوال نہیں کرنا لوگوں کے آگے، لیکن پھر کہتا ہے کہ اگر کوئی تمہارے آگے سوال کر دیتا ہے تو اب تم مت یہ دیکھو
کہ یہ کیا ہے؟ یہ دیکھو کہ یہ تمہارے در پر مانگنے آیا ہے، جبکہ مانگنے کا در تمہارا نہیں میرا ہے۔ اب تم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ ضرورت مند ہے کہ نہیں، تم نے اس کو دینا ہے۔ کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر، کیونکہ وہ میرا بندہ ہے۔ اور پھر ایک بات عرض کر دوں، ذہن میں آ گئی ہے کہ دن میں اگر کوئی منع کر بھی دیتا ہے تو اتنا کوئی منادی نہیں ہے کہ تم نے اس کو کیوں واپس کیا، لیکن کہا اگر کوئی مغرب کے بعد آ جاتا ہے تو اب تم نے سائے کو واپس نہیں پلٹانا، جو تم میں استطاعت ہے، جو کچھ تم میں طاقت ہے اسے دو، کیونکہ رات کے پردوں کے اندھیرے میں اکثر مانگنے وہی آتے ہیں جو دن کی روجالوں میں نہیں مانگ سکتے، تو وہ ضرورت مند ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہم سے مانگو، میں تمہیں دوں گا۔ اور دیکھو تم دنیا کے آگے مانگو گے تو تم ذلیل ہوگے، اور اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ جب تم دنیا والوں سے مانگو گے تو تم ذلیل ہوگے، لیکن اس کے باوجود اللہ خود کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو۔ اے اللہ تو خالق ہے، تو جانتا ہے ہماری ضرورتوں کو، ہمیں کیوں کہتا ہے کہ ہم سے مانگ؟ بھئی جو ہماری ضرورت ہے وہ تو ہمیں دے دے۔ کہا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ تو مجھ سے مانگ۔ اور بعض دفعہ یقین کیجئے اپنے بندے کے مانگنے کا انداز اتنا پیارا لگ جاتا ہے کہ جب وہ گڑ گڑا کر خدا سے مانگتا ہے کہ اے اللہ مجھے دے، تو فرشتے آتے ہیں، اے اللہ یہ تیرا بندہ تجھ سے گڑ گڑا کر مانگ رہا ہے، تو اس کی دعا کیوں نہیں قبول کرتا ہے؟ تو خدا فرشتوں سے فخر و مباحت کر کے کہتا ہے کہ دیکھتا نہیں یہ میرا بندہ کس انداز سے مانگ رہا ہے، اس کے مانگنے کا مجھے انداز ہی بہت پیارا لگتا ہے۔ تو یہ دعا ہے کیا؟ اللہ سے بات چیت کا نام ہے نا دعا۔ ہم یہ جو دعائیں کرتے ہیں اللہ چیز سے باتیں کرتے ہیں، نماز کیا ہے؟ اللہ سے باتیں ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں تو ہماری بات تو لوگ سن لیتے ہیں، لیکن وہ کیا جواب دیتا ہے یہ ہم نہیں سن سکتے۔ تو بات چیت ہے، اسی لیے تو فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے، کیونکہ اللہ سے بات چیت ہے، اس لیے نماز کو مومن کی معراج قرار دیا۔ وہ ذات اور ہے کہ جن کو جواب دیتا ہے، اور کون دیتا ہے؟ اب جب رسول گئے ہیں معراج پر تو جبرائیل پیچھے رہ گئے، پردے کے پیچھے کتنا فاصلہ کہ 2 کمان یا اس سے بھی کم۔ اب خدا اور اس کے عبد کے درمیان باتیں ہوئی، وہ الگ بات ہے کہ وہ لہجہ کسی اور کا نہیں، علی کا لہجہ تھا۔ جو نشانی دکھائی وہ کسی اور کی نہیں، علی کی انگوٹھی کی نشانی تھی۔ یہ اس کی معراج ہے۔ ہماری معراج یہی ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، اس سے باتیں کرتے ہیں، تو یہ ہماری معراج ہے۔ تو کہا مجھ سے مانگو، جو مانگنا ہے وہ تم مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو گے تو میں تم کو ذلیل نہیں کروں گا۔ بندوں سے مانگو گے تو بندے تمہیں ذلیل کر سکتے ہیں۔ بھائی ہو سکتا ہے ہمارے حاجی بھائی بیٹھے بڑے مخیر ہوں گے، لوگوں کی مدد کرتے ہوں گے، کوئی ان کے پاس چلا جائے، کوئی ان کو یہ خالی ہاتھ نہ بھیجتے ہوں گے، لیکن ایسا موقع آ سکتا ہے کہ کیونکہ انسان تو احسان کے بدلے میں احسان چاہتا ہے، اگر جس پر احسان کیا ہے اس سے ناراض